الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سولہ پارے کے اندر کے آغاز میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا بقیہ قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ کل بیان کر دیا تھا۔ سورۃ کہف ہے اور سورۃ کہف کے اندر یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ایک تیسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں۔ جیسا کہ شان نزول کے اندر جو مشرکین نے یہودیوں کے سے سوال پوچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان میں یہ سوال یہ بھی تھا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی چکر لگایا، تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ باقی ذوالقرنین کا ذکر تو ہے، لیکن یہ کون سا بادشاہ تھا، اس کا ذوالقرنین کے نام سے بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، زیادہ تر تو ظالم گزرے ہیں، لیکن جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ تو بہت نیک دل ایمان والے تھے، عدل کرنے والے تھے۔ تو اس لیے باقی قرآن چونکہ قرآن نے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا، بس جو مقصود کی بات تھی، عبرت اور نصیحت کی بات تھی، وہ ذکر کی ہے۔ تو وہ یہ تھی کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ مادی قوت بھی عطا کی تھی، روحانی اور ایمانی قوت بھی تھی، تو اس نے فتوحات کا دائرہ وسیع کیا۔ تو ایک طرف مشرق کے کنارے پر پہنچ گیا اور دوسری طرف مغرب کی انتہا پر، دو ہی سرے ہیں مشرق اور مغرب، تو اس نے دونوں سروں پر پہنچ گیا، یعنی حکومت اس کی پہنچ گئی تھی۔ تو اس دوران اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، اور وہ ایک وحشی قوم کی حملوں کا نشانہ بنتی تھی۔ وحشی قوم حملہ کرتی تھی، جو یاجوج ماجوج جن کو قرآن نے کہا ہے۔ تو ذوالقرنین نے ان کے کہنے پر ایک ایسی دیوار بنا دی جو یاجوج ماجوج اس دیوار کو پار نہیں کر سکتے تھے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ تو حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، قیامت کے قریب یہ لوگ آئیں گے، تو یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، بڑے لمبے تڑنگے ہیں، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ ہوگا اس وقت یہ لوگ نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ تم پہاڑوں کے اندر چھپ جاؤ، ایک ایسی مخلوق آنے والی ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا، وہ پہاڑوں میں چلے جائیں گے اور وہ لوگ نکلیں گے اور دریا سے گزریں گے، سارا پانی پی جائیں گے، اور دنیا کے اندر وہ سارے وہی یاجوج ماجوج ہوں گے، اور پھر جو لوگ پہاڑوں میں چھپے ہوں گے وہ تنگ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہیں گے، پھر یاجوج ماجوج کو اللہ ختم کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ یاجوج ماجوج کے لیے کے درمیان جو دیوار ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی، یہ کہاں ہے، اس کا بھی قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ دوسری روایات سے، کوئی اسرائیلی روایات سے جو پتہ چلتا ہے تو کہ یہ بہرحال یہ دیوار موجود ہے، لیکن کہاں ہے دنیا والے تلاش نہیں کر سکے۔ کسی نے دیوار چین کو کہا، کسی نے دیوار برلن جرمنی میں اس کو کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن وہ یاجوج ماجوج نظر نہیں آئے۔ وہ تو خیر قیامت کے قریب ہی آئیں گے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی زمین، اللہ کی جو ہے مخلوق بہت زیادہ ہے، جو اللہ ہی جانتے ہیں، باقی لوگ نہیں جانتے۔ تو بہرحال قیامت کے قریب آئیں گے۔ سورۃ کہف کے بعد سورۃ مریم ذکر کی گئی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات 6 رکوع ہیں، اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید، قیامت کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اور سیرت نبوت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام کے قصے بھی بیان فرمائے ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے۔ اہلیہ محترمہ اماں جان وہ بھی بوڑھی تھی، بانج بھی تھی۔ کہتے ہیں زکریا علیہ السلام کی عمر 120 تھی، 120 سال، ان کی اہلیہ کی عمر 98 سال تھی۔ تو یہ اس زمانے میں عمر زیادہ شمار ہوتی تھی، بڑھاپے کی عمر اولاد نہیں ہوتی تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی. اس کا سبب ذریعہ حضرت مریم بنی جو ان کی بھانجی تھی. حضرت مریم کے پاس پھل آتے تھے جو بغیر موسم کے, تو اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر دعا مانگی تو اللہ نے ان کو بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں, جو نیک صالح پیغمبر تھا. اللہ کی شان دونوں باپ بیٹا کو کل بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے شہید کر دیا تھا. تو بہر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش عجیب تھی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان سے بھی زیادہ عجیب تھی, کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کے تو والدین موجود تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے والدین صرف والدہ تھی حضرت مریم اور ان کے والد نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت مریم عبادت کے لیے بیت المقدس کے ایک کونے میں تھی, تو وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے ان پر دم کیا, پھونک ماری ان کے دامن میں, جس سے حمل ٹھہر گیا اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہودیوں نے بڑی باتیں کی, لوگوں نے بڑی باتیں کی. تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بولے انی عبد اللہ, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. چھوٹے بچے تھے بالکل, یعنی ماں کی گود میں تھے کہ بچہ بول پڑا, حالانکہ بچے نہیں بولتے. 3 ہی تو بچے دنیا میں بولنے ہیں, جن میں ایک حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو انہوں نے گواہی دی اپنی والدہ کی, اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بڑے ہوئے تو نبوت دی. تو یہ معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. حضرت مریم بی بی اماں جان ہماری بہت محترمہ پاک صاف دامن تھی, لیکن یہودیوں نے بڑے الزامات لگائے. عیسائی بھی ان میں شریک ہیں, لیکن جو ہے بہرحال اسلام نے ان کو بالکل پاک صاف قرار دیا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. ان کا قصہ پیچھے بھی آیا, لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پیدائش کی بات ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو جس گھر میں آنکھ کھولی تو باپ مشرک تھا, گھرانہ مشرک تھا. تو اپنے باپ آزر کو سمجھایا کہ بتوں کو کیوں بناتے ہو, کیوں تراشتے ہو, ان کی پوجا کیوں کرتے ہو. تو باپ سمجھنے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو مجھے ہر دھمکی دی کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. لوگوں کو, قوم کو سمجھایا, وہ بھی نہ سمجھی. نمرود کو سمجھایا, وہ بھی مقابلے پر آ گیا, پھر آگ میں ڈالا جیسا قصہ کہ آئے گا. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر لی. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پھر نسل عطا کی, سارے پھر نبی ان کی اولاد میں ہے. اللہ کے لیے خاندان کو, گھر کو چھوڑا, اللہ نے سارے نبی پھر ان کے خاندان میں, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق, پھر حضرت یعقوب, پھر حضرت یوسف, اور پھر بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر. اس کے بعد آگے سورۃ مریم کے اندر حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, اسماعیل, ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو امتوں میں آئے, اور لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی بات کو نہ مانا, اپنی خواہشات کی پیروی کی, تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اور اس کے برعکس جو ایمان والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا. اور ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. جبرائیل آسمان کے فرشتوں میں, زمین کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں, ساری مخلوق اس آدمی سے محبت کرتی ہے. آج سارے لوگ محبت کرتے ہیں, محبت نہیں ملتی, نفرت ہی نفرت ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے, لوگوں سے محبت نہیں مل سکتی, محبت اللہ سے ملے گی. اللہ سے محبت کر لیں, پھر سارے لوگ محبت کریں گے. سورۃ مریم کے بعد سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے, 135 آیات, 8 رکوع ہیں. اور سورۃ طٰہٰ سورۃ مریم کے بعد ہی نازل ہوئی. باقی جتنی صورتیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ سورت نازل اس کے فوراً بعد ہو, کیونکہ آپ علیہ السلام نے جیسے فرمایا ویسے ان کی ترتیب بنا دی گئی. اس صورت کے اندر بھی انبیاء کرام کے واقعات ذکر ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پیچھے اجمالاً آیا تھا, یہاں تفصیلاً ہے. اور آدم علیہ السلام کا پیچھے صورت میں نام آیا تھا, یہاں ان کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے. اور طٰہٰ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک یہ بھی نام ہے، طٰہٰ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ کو مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشقت اٹھاتے تھے، راتوں کو طویل قرات کرتے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ پہنچانے میں انتہا کو پہنچ جاتے، اور بڑا غم ہوتا اگر لوگ ایمان نہ لاتے۔ تو آپ علیہ السلام کو سمجھایا گیا آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، آپ صرف جو ہے آپ کام صرف نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے، باقی ہدایت اللہ دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً بیان ہوا ہے۔ تو پہلے بھی بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن پاک میں ہے، لیکن ترتیب سے نہیں ہے اور تقدیم و تاخیر ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں پہلے واقعات موسیٰ علیہ السلام کا وہ گائے والا واقعہ سورہ بقرہ میں آ گیا، ٹھیک ہے، جو ان کی وہ نبوت ملنے کے بعد کا ہے۔ پھر اس کے بعد اور واقعات ان کے بیان ہوئے ہیں، وادی طی کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ جو ان کے واقعات تھے، فرعون کے ساتھ جو تھے، ان کو فرعون کے ساتھ جو جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا وہ تھا۔ اور تو یہ کوئی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، بہر اللہ تعالیٰ نے جو حکمت بصیرت کی بات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، کیونکہ اللہ جو ہے قرآن کے نزدیک جو ہے اصل قصہ بندی نہیں ہے، وہ حکمت اور بصیرت ہے۔ تو جس بات میں حکمت ہوتی ہے اس کو بیان کر دی جاتی ہے، چاہے اس کی تقدیم ہو یا تاخیر ہو۔ اور اس کے بعد اس سورت پارے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک سے اعراض کرتے ہیں ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، قیامت والے دن ان کو نبی نہ اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح ان کے حال پر تعجب ہے کہ اتنے معجزے دیکھے انہوں نے، ہاں جی، قوموں نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا معجزہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عصا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے قرآن جیسا معجزہ دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانے۔ تو اللہ کہتے ٹھیک ہے، آپ ان سے کہہ دیں یہ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پر، کون جنت کے راستے پر ہے۔